پر نہیں ہے تو یاد رکھیں حالات خراب ہوں گے، پریشانیاں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، لیکن وہ پھر واپس نہیں جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ خدا کا ہاتھ نہیں ہے۔ اگر خدا کا ہاتھ آپ پر ہے تو یاد رکھیں بیماریاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، زلزلے بھی آئیں گے، طوفان بھی آئیں گے، لیکن ان طوفانوں سے آپ منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ہاللیلویا، اس کے جلال کے لیے زوردار تھا۔ موضوع ہے خدا کا ہاتھ۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، یہ فزیکل ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو جیسے یہ ہمارے ہاتھ ہیں، یہ فزیکل ہاتھ کی بات نہیں ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 59 باب 59 باب ہے، اس کی پہلی آیت کو دیکھیں گے کہ کلام خدا آج ہمیں کیا سکھانے والا ہے۔ میں نے ان لوگوں سے کہا تھا اس دن کہ آئیں آپ کو دکھائیں گے کہ خدا کا کون سا ہاتھ ہے، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بہن کو پتا ہوگا، یہ اکٹھے چلیں خدا ان کو صحت دے۔ حالات ان دنوں میں بہت خراب ہے، بخار جس گھر میں چلا جاتا ہے پھر وہ چھوڑتا نہیں۔ جیسے ایک وقت تھا ہم کہتے تھے مستری جس گھر میں چلا جائے نکلتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا، لیکن یہ جو بخار ہے جس گھر میں چلا جائے پھر نکلتا نہیں۔ ایک کو پہلے مجھے ڈینگی ہوا، خدا کا شکر ہے کہ 1.5-2 ہفتے کے بعد میں بھی ٹھیک ہو گیا۔ اب میری والدہ وہ بھی کافی بیمار ہے سردی کی وجہ سے، اور مسز وہ بھی بیمار ہے 2 دن سے، اور میں خود کام کر رہا ہوں گھر کے، صبح ناشتہ بنانا، برتن دھونا۔ میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے کام آنے چاہیے، سب کو آنے چاہیے، کرنے بھی چاہیے۔ باجی نے بھی بھائی کو پیچھے مڑ کے دیکھا، کام آنے بھی چاہیے۔ ہاں کھانا نہیں بنا سکتا، لیکن میں نے کل مسز کو کہا، میں نے کہا زربیہ کو آپ کال کرو کہ وہ آ جائیں کھانا بنا جائیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ بیٹی گئی گھر، کھانا بنا کے آئی، ناشتہ سب کچھ میں بنا لیتا ہوں۔ اور جیسے میں نے پہلے کہا آنا چاہیے ہمیں کام، خدا نہ کرے کہ زندگی میں اگر کیسے مسائل آ جائیں تو آپ کم سے کم گھر والوں کو ناشتہ تو دے سکتے ہیں نا۔ میرے عزیزو، خدا کا اگر ہاتھ نہیں ہے تو حالات خراب ہوں گے، مشکلیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، اور پھر وہ واپس نہیں جائیں گی۔ اگر خدا کا ہاتھ ہے تو پھر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آئے میرے ساتھ حوالہ نکال لیا ہوگا 59 باب، اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، دیکھیے غور سے سنیے گا، لکھا ہے دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ کلام خدا میں بڑی خوبصورت آیت لکھی ہے کہ اس کلام کو پڑھنے والا کیا جی؟ مبارک ہے، پڑھنے والا اور سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سن لیا ہے۔ میں کہتا ہوں میرے ساتھ آپ پڑھیں، میرے ساتھ پڑھیں، دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھ کر سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ جو کلام خدا ہے، یہ جو بائبل مقدس ہے، یہ خدا کے کاموں کا بیان کرتی ہے، یہ اس کی تعریف کو بیان کرتی ہے۔ جب ہم اس بائبل کو پڑھتے ہیں، جب کلام خدا کو ہم دیکھتے ہیں، تو اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ جو انسان ہے، یہ جو عورت سے انسان پیدا ہوا ہے، یہ خدا کو جاننا چاہتا ہے، یہ اپنے خالق کو جاننا چاہتا ہے کہ میرا خالق کیسا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے میرے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے، وہ کیسا ہے۔ انسان اپنے خدا کو جاننا چاہتا ہے، اسی لیے طرح طرح کی بکس ہمیں پڑھنے کو ملتی ہے۔ صحائف انبیاء ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان خدا کو جاننا چاہتا ہے، لیکن کلام خدا ہمیں بتاتا ہے کہ جامع طور پر آج تک کوئی خدا کو جان نہیں سکا، اور نہ ہی کسی نے خدا کو دیکھا ہے۔ مشکل ہو جائے گی اگر خدا کو کوئی آج تک جان نہیں سکا تو مشکل ہو جائے گی۔ کلام خدا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ آج تک خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن ایک لوتا بیٹا جس نے باپ کو ظاہر کیا، مسیح یسوع نے باپ کو ظاہر کیا۔ موضوع ہے کہ خدا
خدا کا ہاتھ. میرے عزیزو، انسان خدا کو جاننا چاہتا ہے، اسے دیکھنا چاہتا ہے، اسے ملنا چاہتا ہے، اس لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کیسا ہے، اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس کی تعلیم کو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا خالق کیسا ہے جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے. میرے عزیزو، انسان اتنا بے بس ہے کہ وہ کبھی بت بناتا ہے خدا کو جاننے کے لیے. خدا کو جاننے کے لیے کبھی کیا کرتا ہے؟ مورتی بناتا ہے، کبھی بت بناتا ہے، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مذاہب کے اندر یہ جو بنانا کا پودا ہے، کیلے کا پودا ہے، اس کی پوجا کرتے ہیں. انڈیا کے اندر اس جو کیلے کے پودے کی پوجا کی جاتی ہے، اس سے وہ خدا بنا لیتے ہیں. انسان جب بادل گرجتا ہے، بجلی چمکتی ہے تو خوف کے مارے ڈر جاتا ہے اور اسی کو اپنا خدا بنا لیتا ہے. اور کبھی اگر وہ جنگل میں سے گزرتا ہے، کسی سنسان راستے میں سے گزرتا ہے، کسی عجیب درخت کو دیکھتا ہے تو اسی کی پوجا کرنا شروع ہو جاتا ہے. انسان نے کبھی خدا کو بت بنا کے پوجا، کبھی جانور بنا کے اسے پوجا، تو کبھی اسے ہاتھ کی مورت بنا کے اسے پوجا. یاد رکھیں میرے چیزوں، خدا کلام کرتا ہے، خدا شکوہ کرتا ہے موسیٰ سے، کہتا ہے اے موسیٰ سن، میں کوئی ہاتھ کی بنائی ہوئی مورت نہیں ہوں. اے موسیٰ، میں کوئی ہاتھ کا بنایا ہوا بت نہیں ہوں، میں کوئی دیوتا نہیں ہوں، میں کوئی دیوی نہیں ہوں، میں کوئی درخت نہیں ہوں، میں کوئی جانور نہیں ہوں، میں تیرا خدا ہوں. دیکھ موسیٰ، خدا شکوہ کرتا ہے. اس لیے یسایہ نبی کہتا ہے خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا. وہ بھی شکوہ کرتا ہے. خدا کا بندہ کہتا ہے کہ خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا. آج بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں شاید خدا کا ہاتھ چھوٹا ہے، وہ بچا نہیں سکتا، یہ خدا کے کان بھاری ہیں، وہ سن نہیں سکتے. اس لیے یسایہ شکایت کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے انسان سے. تو خدا بھی شکوہ کرتا ہے بنی اسرائیل سے کہ اے بنی اسرائیل، یہ جو جنگل کے درخت ہیں میرے ہیں، یہ جو جانور ہیں یہ میرے ہیں، یہ پرندے میرے ہیں، یہ جانور میرے ہیں، یہ درخت میرے ہیں، یہ ندیاں میری ہیں، یہ سمندر میرے ہیں. بلکہ خدا فرماتا ہے یہ جو جنگل کے ہر ایک درخت کو آپ دیکھتے ہو، یہ صبح سویرے اٹھ کے میری عبادت کرتے ہیں. بولو ہاللیلویا. یہ صبح جب اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے میری عبادت کرتے ہیں، میری بندگی کرتے ہیں. اے موسیٰ، اگر میں اپنی مٹھی کو بند کر لوں تو کوئی بشر سانس نہیں لے سکتا، کوئی پرندہ سانس نہیں لے سکتا، چرندہ سانس نہیں لے سکتا، حیوانات سانس نہیں لے سکتے، جنات سانس نہیں لے سکتا، انسان جو ہے وہ سانس نہیں لے سکتا. موسیٰ، انسان تو میرے ہاتھوں کی بنائی ہوئی کاراگری ہے، اور تم کیسے خدا بناتے ہو؟ تم بت بناتے ہو، اس کی باڈی بناتے ہو، اس کا چہرہ بناتے ہو، اس کے ہاتھ بناتے ہو، اور پھر اسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے اور مانگتے ہو. اے موسیٰ، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ بول نہیں سکتے، جو تم بت بناتے ہو نہ تمہیں بچا سکتے ہیں، ایسے خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو. اے انسان، تو ایسے خداؤں کی پوجا کرتے ہو. میرے کان بھاری نہیں ہے جو سن نہ سکے، اور میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے جو بچا نہ سکے. خدا شکوہ کرتا ہے انسان سے، بنی اسرائیل سے شکوہ کرتا ہے کہ میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے. یاد رکھیں میرے عزیزو، یہ فزیکل ہاتھ کی بات نہیں ہو رہی. میں نے پہلے کہا یہ فزیکل، ہم سمجھتے ہیں شاید خدا کا ہاتھ ایسا ہے جیسے ہمارا ہے. چلیں مان لیتے ہیں جی، اگر خدا کا ہاتھ ایسا ہے تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ زمین میرے پاؤں کی چوکی ہے اور آسمان کیا ہے؟ میرا تخت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بڑے بڑے ہاتھوں والا اچانک آ جائے یا بڑے قد والا آ جائے تو کیا ہوگا؟ انسان ڈر جائے کہ یہ کیسے ہے. تو خدا کے تو ہاتھ ہر جگہ پر موجود ہے. اچھا، یہ فزیکل ہاتھ کی بات نہیں، میں نے پہلے کہا کہ یہ فزیکل ہاتھ کی بات نہیں ہے.
اس کی مدد کی بات ہو رہی ہے. خدا مدد کرتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی عمران خان دے پیچھے نا فوج دا ہاتھ ہے, تو اسی طرح خدا کا ہاتھ اپنے لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے. اگر ہاتھ نہیں ہے اس کا تو یاد رکھیں آپ سانس نہیں لے سکتے. وہ کہتا ہے اگر میں اپنی مٹھی کو بند کر لوں تو کسی بشر کی طاقت نہیں ہے وہ سانس لے لے. میں اپنے ہاتھوں سے بچاتا ہوں اور اپنے کانوں سے سنتا ہوں. میں بولتا بھی ہوں, میں سنتا بھی ہوں, میں بچاتا بھی ہوں. تم ایسے خدا بناتے ہو جو بول نہیں سکتے, جو سن نہیں سکتے, جو تمہیں بچا نہیں سکتے. تو جناب مسیح سے پوچھا گیا کہ خدا کیسا ہے؟ تو مسیح یسوع نے کہا خدا روح ہے جو نظر نہیں آتی لیکن ہر جگہ پر وہ موجود ہوتا ہے. ہر ذرے ذرے پہ اس کا نور نظر آتا ہے. خدا نظر نہیں آتا لیکن اس کی قدرت نظر آتی ہے. جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس کی قدرت نظر آتی ہے. جب ہم اپنے پاؤں پر چلتے ہیں تو اس کی قدرت نظر آتی ہے. جب ہم بیماریوں سے رہائی پاتے ہیں تو اس کی قدرت نظر آتی ہے. مقدس داؤد کہتے ہیں کہ میں چڑھ جاواں جے آسماناں تے اوتھے بھی, میں چڑھ جاواں جے آسماناں تے اوتھے بھی تو ہے. اگر میں پنکھ لگا کر سمندروں پار چلا جاؤں اوتھے بھی, اور اگر میں پتال میں چلا جاؤں اوتھے بھی. اے خدا بتا وہ کون سی ایسی جگہ جہاں تو موجود نہیں ہے. خدا ہر جگہ موجود ہے, آپ کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے. یاد رکھیں خدا اپنے, یہ ایسے ہاتھ نہیں ہے خدا کے جیسے یہ ہمارے ہاتھ ہیں. اور یاد رکھیں اگر اس کے ہاتھ نہیں ہے وہ پھر بھی کام کرتا ہے. اگر یہ ہمارے جیسے کان نہیں ہے پھر بھی وہ سنتا ہے. اگر ہماری طرح آنکھیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ دیکھتا ہے. آج بہت سارے مذاہب کہتے ہیں کہ بائبل بدل چکی ہے. مسیحوں نے مسیح یسوع کو خدا کا بیٹا بنا دیا. یاد رکھیے جیسے وہ اس کی کان نہیں اسی طرح کے وہ سنتا ہے, اس طرح کے ہاتھ نہیں ہے وہ بچاتا ہے, اور اس طرح کی آنکھیں نہیں ہے پھر بھی وہ دیکھتا ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کی بیوی نہیں بیٹا پھر بھی رکھتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہ اس کی قدرت ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے. وہ بچاتا ہے انسان کو, اپنے ہاتھوں سے بچاتا ہے. اور یاد رکھیں جب بنی نوح کی بات آتی ہے, جب نوح نبی کشتی تیار کر رہا تھا, خدا نے کہا کہ اس کشتی کو تیار کر, اور جب لوگوں کو بٹھا دیا گیا تو ہوا کیا کہ اس کشتی کا اب دروازہ بند کرنا تھا. تو یاد رکھیں دروازہ اندر سے بند نہیں ہوا تھا, دروازہ باہر سے بند ہوا تھا. اور بند کرنے والا کون تھا؟ وہ میرا اور آپ کا خدا تھا. ہاللیلویا. اپنے ہاتھوں سے اس کشتی کا وہ دروازہ بند کرتا ہے. اس لیے کہتا ہے میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے جو تمہیں بچا نہ سکے, اس لیے ان لوگوں کو بچایا تاکہ آنے والی نسل چل سکے. اس لیے وہ کہتا ہے میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے. میرے عزیزو جب ہم دیکھتے ہیں کلام خدا میں یرو کی بات آتی ہے, یروشلم کی بات آتی ہے, اس کی دیواریں بہت بڑی بڑی ہیں, اس کو گرانے کی بات آتی ہے, تو بنی اسرائیل کہتی ہائے ہم کیسے ان دیواروں کو گرائیں گے. تو خدا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تم کیا کرنا, وہاں پر جا کے اس دیوار کے ساتھ چکر لگانا, اور چکر لگانے کے بعد نرسنگا پھونکنا, اگلا کام میرا ہے. اور کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے جب وہ بنی اسرائیل وہاں پر پہنچے, پہلا چکر لگایا تو کچھ نہیں ہوا, دوسرا چکر لگایا کچھ نہیں ہوا, جیسے ہی ساتواں چکر لگایا اور نرسنگا پھونکا گیا تو خدا نے اپنے ہاتھوں سے اس دیوار کو گرا دیا. بولو ہاللیلویا. خدا کے ہاتھ ہیں, اس لیے اس نے اپنے ہاتھوں سے, قدرت والا ہاتھ جو تھا اس کا, اس نے اس دیوار کو گرا دیا. یاد رکھیں اس کے ہاتھ ہماری طرح نہیں ہے, یہ فزیکل نہیں ہے. خدا کے ہاتھ ہیں, وہ بچاتا. کہتا ہے خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے جو بچا نہ سکے, وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے. جب بنی اسرائیل کی بات آئی تو خدا نے موسیٰ سے کہا میری قوم کو تم کیا کر, غلامی سے نکال کے لے کے آ. تو کلام خدا کے اندر لکھا ہے جب اسے غلامی سے نکال کے لایا تو لوگ جو تھے وہ خدا پر طنز کرنے لگے, وہ موسیٰ پر طنز کرنے لگے. تو خدا نے کلام کیا بنی اسرائیل سے, اے بنی اسرائیل تم وہاں مصر میں گندے کھانے کھاتے تھے, وہاں پر تم کھیرے کھاتے تھے, تم لہسن کھاتے تھے, تم پیاز کھاتے تھے, اور اپنے ہاتھوں سے ہنڈیاں
آج میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں من برساؤں گا۔ خدا اپنے ہاتھوں سے انسان کو من برساتا ہے، اور کوئی عام کھانا نہیں، بٹیرے۔ آج کل چکن ہی بڑا مہنگا ہے، تو خدا آسمان سے اپنے ہاتھوں سے انسان کے لیے روٹی مہیا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جب بنی اسرائیل 40 سال تک اس بیابان میں بھٹکتی رہی، اس بیابان میں جنگلوں میں پھرتے رہے، تو کلام خدا ہمیں سکھاتا ہے نہ ان کی جوتیاں ٹوٹی اور نہ ان کے کپڑے۔ سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ خدا اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اس بنی اسرائیل کو لے کے پھرتا رہا۔ خدا اپنے ہاتھوں پر لوگوں کو لے کر پھرتا رہا، اس لیے تاکہ خدا یہ جانتا تھا تاکہ ان میری بیٹیوں کے کپڑے نہ پھٹ جائیں، میرے بچوں کی جوتیاں نہ ٹوٹ جائیں۔ خدا اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر پھرتا رہا، ایک ہاتھ انسان کے نیچے رکھتا اور دوسرا ہاتھ بادل کی طرح اوپر لے آتا تاکہ میرے بچوں کو دھوپ نہ لگے، تاکہ میرے بچوں کو سردی نہ لگے۔ یاد رکھیں میرے عزیزو، خدا کا ہاتھ ہے۔ دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ وہ بچا نہ سکے، آج بھی وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے، آج بھی وہ آپ کو بچانے کی قدرت رکھتا ہے، آج بھی وہ سنتا ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں شاید خدا سنتا نہیں ہے، خدا سنتا ہے، لیکن اپنے وقت پر سنتا ہے، اور اپنے وقت پر وہ جواب بھی دیتا ہے۔ اور جواب کیسے آتا ہے؟ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، جیسے بھی شان بھائی کہہ رہے تھے کہ میرا گلا خراب تھا 2 ہفتے سے، لیکن اب کچھ بہتر ہوا ہے۔ اور یاد رکھیں میرے عزیزو، خدا اپنی اس طرح قدرت ظاہر کرتا ہے، جب انسان کے اندر وہ بیماری بھیجتا ہے تو پھر شفا بھی دیتا ہے۔ جب زخم لگتے ہیں تو مرہم انسان کے پاس نہیں ہے، خدا کے پاس ہے، تسلی خدا کے پاس ہے، وہ آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیں اگر اس کا ہاتھ آپ کے اوپر نہیں ہے تو پھر پریشانی کی بات ہے، اگر اس کا ہاتھ نہیں ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ کہیں میں مشکل میں تو نہیں ہوں۔ اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا کا ہاتھ ہے میرے پر، میرے گھرانے کے اوپر، میری فیملی کے اوپر، میرے خاندان کے اوپر، میرے شوہر کے اوپر، میری بیوی کے اوپر، میرے بچوں کے اوپر خدا کا ہاتھ ہے کہ نہیں؟ اگر ہاتھ نہیں ہے تو میرے عزیزو بڑی پرابلم ہے، ہم مشکل میں ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے میرا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے جو تمہیں بچا نہ سکے، وہ بچانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ کے نیچے آنا پڑے گا۔ جیسے وہ فرماتا ہے کہ سبت کا دن تم پاک ماننا، لیکن بہت سارے لوگ جو آج بھی شاید شادیوں پہ ہوں گے، پچھلے سنے ہم بھی نہیں تھے یہاں پہ، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ پہلا درجہ خدا کو دیا جائے۔ اس کے ہاتھ کے نیچے آپ جب کام کریں گے تو خدا آپ کی ضرورتوں کو پورا کرے گا، خدا آپ کی بیماریوں کو دور کرے گا۔ اگر خدا آپ کے اوپر ہاتھ نہیں ہے خدا کا تو پھر مشکل میں آپ کی ضرورتیں بڑھ سکتی ہیں، پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں، لیکن اگر خدا کا ہاتھ ہے تو آپ کی ضرورتیں پوری ہوں گی، آپ کی ضرورتیں کم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا ہاتھ آگے ہے۔ ہاللیلویا۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، اس کے ہاتھ کے سائے کے نیچے آ جائیں اور سب مل کے ہم دعا کریں گے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور ہم ان تمام بیماروں کے لیے بھی دعا کریں گے جو اس وقت بیمار ہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے بیمار دعا کریں گے جو خدا کے گھر میں نہیں آ سکے۔ آئیں سب مل کر ہم دعا کریں گے، اور آپ کی آواز آپ کے کانوں کو ضرور سنائی دے۔ آپ اپنے رشتہ دار کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اپنے بھائی کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں خدا اس ڈینگی جیسی بیماری کو میرے خاندان کو بچا کے رکھنا۔ آئے اس کے آگے جھکتے ہیں، سب مل کر دعا کریں گے۔ آپ کی آواز آپ کے کانوں کو ضرور سنائی دے کہ آپ اپنے خدا سے کیا بات کر رہے ہیں۔
آئیں سب مل کر آسمانی باپ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیری تعریف تیری حمد و ثنا کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے۔ آسمانی باپ میں ان تمام بیماروں کے لیے دعا گو ہوں، آسمان سے ہاتھ بڑھا ان کی بیماری کو دور کر دے۔ اگر کوئی ڈینگی میں مبتلا ہے تو آسمانی باپ وہ ڈینگی جیسی بیماری تیرے یسوع نام سے جاتی رہے، تیرا ہاتھ اس گھرانے کے اوپر آ جائے تاکہ وہ گھرانہ بچ جائے۔ اگر کوئی پریشان ہے تو آسمانی باپ اس کی پریشانی جاتی رہے، اس کی ساری پریشانی یسوع کے نام سے جاتی رہے۔ آسمانی باپ حالات اگر خراب ہیں تو اس کے حالات ٹھیک ہو جائیں، اگر کوئی بے روزگار ہے تو آسمانی باپ اس سے روزی بخش تاکہ وہ بندہ تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکے۔ آسمانی باپ ان ساری پریشانیوں کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیری تعریف تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے زندہ اور جلالی نام میں، آمین آمین۔ چلے جی آخری ہم گیت گائیں گے، اسی دوران اپنے آپ